یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے. عموماً لوگ اگر کسی سے کہا جائے کہ فلاں کا تنازع چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، اس میں آپ مصالحت کی کوشش کریں، تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں پڑیں کسی کے جھگڑے میں. سیدھا سا جواب ہوتا ہے ہم کسی کے جھگڑے میں کیوں پڑیں. اگر کوئی بہت زیادہ اچھا ہوگا تو وہ یہ جواب دے گا وہ ہمارے پاس آئیں تب ہم جو ہے سمجھیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کے درمیان اصلاح کروانی ہے. اچھا پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے، انسان یہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ برائی مجھ تک نہیں آئے گی. انسان عموماً یہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں اگر اچھا ہوں تو مجھ تک نہیں آئے گی. یاد رکھیں جو تنازع ہوتا ہے، جو معاشرہ بگڑتا ہے، اگر وہ معاشرے کا بگاڑ پہ ہم خاموش رہے، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے، جو خاموش رہے تھے ان کی بھی پکڑ ہوئی تھی، خاموش رہے تو وہ بگاڑ ہمارے اندر لازماً آنا ہے، آ کر رہے گا. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور دنیا انہی اسباب پر چل رہی ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کروائیں، کوشش کریں. قرآن سے پوچھیں، قرآن بتاتا چلا جائے گا ہم کو کہ کیسے اصلاح کروانی ہے، کس کے کیا حقوق بنتے ہیں. قرآن ہم کو بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو بتاتی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن اپنے بھائی کے لیے ایک آئینے کی طرح سے ہے. اگر وہ اس کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، پریکٹس میں لانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہے تو اس خرابی کو ایک اچھے انداز میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. انہی آیات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی اور ایسے ایسے تنازع مٹائے وہاں سے. آپ جانتے ہیں کہ اوس و خزرج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سالوں سال سے ان کے درمیان جنگ چل رہی تھی. صرف ایک ایک خون کی وجہ سے سالوں سال جنگ چلتی تھی، لیکن وہ ساری کی چیزیں قبیلے کا سسٹم پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کر دیا. اور کون سا رشتہ قائم کیا؟ وہ اخوت کا رشتہ تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قائم کر دیا. لہٰذا اس معاشرے سے ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ وہاں پر کیسا امن و امان تھا، کس طرح سے حقوق پورے طور پر ان کو ملتے تھے، کس طرح سے عدل قائم تھا وہاں پر. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جو بھی اچھائی ہو، جو بھی تقوی کا کام ہو، ہم اس میں متعاون بنیں، مددگار بنیں ایک دوسرے کے. اس میں یہ قید نہیں، جہاں بھی اچھا کام ہو وہاں پر ہمیں متعاون بننا ہے، مددگار بننا ہے. یہ اصول ہم کو اسی بنیاد پر دیا گیا ہے. تو انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اپنی طاقت کے بقدر، ہم اپنی صلاحیتوں کے بقدر جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیتیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اصلاح کروائیں. اس کے باوجود کیونکہ یہ دنیا جو ہے ناقص ہے، یہ دنیا جو ہے کمزور ہے، اس دنیا کی یعنی اتم نہیں ہے، کامل نہیں ہے، یہ دنیا کمپلیٹ نہیں ہے. دنیا یہاں کمزوری ضرور رہے گی. کوئی بھی فیصلے کیے جائیں، اسلامی نظام جو بالکل بہترین انداز سے قائم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور فرما کر گئے کہ دو شخص میرے پاس کوئی تنازع کو لے کر آتے ہیں، پورے دلائل ان کے سننے کے بعد ایک شخص جو ہے دوسرے کے پاس دلائل نہیں ہوتے اور ایک شخص چر زبان ہوتا ہے، قسم کھا لیتا ہے ہر چیز پر، جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے میں فیصلہ کر دیتا ہوں اس کے حق میں، لیکن وہ اس کا حق نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے کہ اس کا حق نہیں ہوتا تو وہ یاد رکھے جو یہاں پر تو وہ فیصلہ کروا لے گا دلائل کی بنیاد پر، ظاہری حقیقت کی بنیاد پر، لیکن وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر کر جائے گا. یہ حقیقت ہے ہماری کہ ہمیں یہاں کے بعد بھی ایک زندگی ہے، لیکن یہاں پر بھی جو اسلامی نظام قائم ہوگا وہ بہت ہی مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگا، لیکن اس میں خلل ضرور رہے گی کیونکہ ہم کمزور ہیں. اس کمزوری کی بنیاد پر ہم کتنی ہی کوشش کر لیں ہمارے اندر خلل ضرور رہے گا، یعنی کمزوری ضرور رہے گی، جس کا فیصلہ اللہ رب العزت آخرت میں بالکل پورے کا پورا کر دے گا. ہر چیز وہاں پر کھول کر رکھ دی جائے گی. قرآن کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب وہ کتاب ہمارے سامنے کھول کر رکھی جائے گی تو ہم پکاریں گے اس وقت کہ اس میں تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر ہم نے حرکت بھی کی ہے، سانس بھی لیا ہے تو وہ یہاں پر کاؤنٹ کی گئی ہے، لکھی ہوئی موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز موجود ہے. ہم سوچیں اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. تو واتقوا اللہ، قرآن کہہ رہا کہ اصلاح کروا دو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈر کی بنیاد پر ہی اصلاح کروا سکتے ہیں ہم کسی کی. کوئی مفاد نہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ہمیں چاہے کتنی ہی گالیاں ملیں، ہمیں چاہے کتنا ہی برا بھلا کہا جائے، لیکن ہمیں انصاف کے ساتھ چلنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں ہمیشہ انصاف قائم کرنا ہے. اللہ رب العزت ہماری ایسے ذرائع سے مدد کرے گا ہم تصور نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے جب وحی رکی
3 سال کا وقفہ ہوا، اے رب تو مجھ سے راضی رہے، پوری دنیا چاہے مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، بس تیرا سہارا اگر میرے پاس ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مومن کی خصوصیت ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ، ہم سوچیں جب ایسا جذبہ ہوگا، ایسا ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے گا۔ آج جو پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آج مطلب اگر ہم اس زمانے کے اعتبار سے آج کا زمانے کا اگر جائزہ لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاقوں میں زندگی گزر جاتی تھی، کئی ہفتے کئی دن گزر جاتے تھے، فاقوں میں کئی دن گزر جاتے تھے۔ ایسے واقعات مشہور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے تھے فاقے کی وجہ سے، اس عرصے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، وہ بھی فاقہ کر رہے ہیں، اتنا کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں موجود تھا۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ کھانے کے لیے بھی موجود ہے، بہترین زندگی موجود ہے، پہننے کے لیے موجود ہے۔ ان کے پاس پیون لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، ان کے پاس چھت ایسی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس گھر میں رہتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو میں سوتی رہتی تھی، جب آپ سجدے میں آتے تھے تو مجھے اشارہ کر دیتے تھے ہاتھ سے اور میں اٹھ جاتی تھی، آپ سجدہ کرتے تھے۔ آپ سوچے کتنا چھوٹا گھر، آج ہمارے پاس ساری سہولتیں میسر ہیں، اس کے باوجود سکون نہیں ہے۔ یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ضروری ہے ہمارے اوپر۔ اللہ رب العزت سے جب ہم جستجو کریں گے، اللہ رب العزت کی خاطر قربانیاں دیں گے، تو اللہ رب العزت اسباب بھی بنائے گا، جائز حدود بھی فراہم کرے گا ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا سے ہمیں کبھی نہیں کاٹا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی تھی، آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا، دنیا سے کبھی نہیں کاٹا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں، یعنی دنیا سے ڈر جانا اسلام میں نہیں ہے۔ ہم کمائیں جائز حدود میں، پورا اختیار دیا ہے جائز حدود میں، کسی کا حق نہ مارا جائے، اپنے حقوق کا جائز طور پر ہم پورا استعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو دیتا ہے 5 وقت کے بعد ہمیں اللہ رب العزت اتار دیتا ہے۔ جمعے کے اس میں جمعے کی جو سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ جب تم اللہ کا حکم آئے تو مسجد کی طرف آ جاؤ، جب نماز پوری ہو جائے تو تم پھیل جاؤ اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جائز کمائی کو پسند کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسب الحلال بہت پسند کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کبھی ہمیں دنیا سے کاٹتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت بیان کرا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ہم آگے آیت آ رہی ہے، ہم ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، یا کسی پچھلے بھی آیت آئی میں نے جو ابھی بیان کی کہ اگر فاسق کے پاس کوئی خبر ہے یا کوئی کسی نے غلط فہمی پہلی، اس بنیاد پر مذاق بنانے، عموماً ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں یہ چیز عام ہے، یہ چیز عام ہے کہ مذاق بنانے فوراً بیٹھ جاتے ہیں کسی کا۔ قرآن کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ بنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، چاہے کتنے ہی بڑے علم والے ہوں، چاہے کتنے ہی بڑے مال والے ہوں، کتنی ہی بڑی پوسٹ والے ہوں، کتنے ہی بڑے لیڈر ہوں، اللہ رب العزت کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس بنیاد پر۔ وہاں جو بنیاد ہوگی وہ تقوی کی بنیاد، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی ہوگا، متقی ہوگا، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہوگا، ہمیشہ اللہ کا خیال کرنے والا ہوگا، وہ سب سے بلند ہوگا۔ تو یہ بنیاد پہ کوئی مذاق نہیں بنا سکتا، یا تفریق نہیں ہو سکتی کسی بنیاد پر۔ کسی کا مذاق کا اللہ رب العزت نے دروازہ بند کر دیا ہے، بالکل کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس کے تقوی کی حالت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، بلکہ اللہ رب العزت تو کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ قربانی کے متعلق اللہ رب العزت بیان فرما رہا، نہ اس کا گوشت قربانی کا، نہ اس کا خون اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کے پاس تو صرف تقوی پہنچتا ہے، دل میں جو تڑپ ہے وہ پہنچتی ہے اللہ رب العزت کے پاس، اسی بنیاد پر اللہ رب العزت فیصلے فرماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ مشہور واقعہ کہ بہت صحابہ، یعنی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنا مال لے کر آئے، بہت سے صحابہ کھجور لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا۔ ایک صاحب جو رات بھر کما کر چند کھجوریں لے کر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ڈھیر پر ان چند کھجوروں کو ڈال دیا اور کہا کہ یہ ان سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ ہے بنیاد، یہ ہے تڑپ جس کو اللہ رب العزت دیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان اللہ لا ينظر الی اصغرکم واشباہکم، اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو، تمہاری صورتیں کیا ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دیکھتا کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔
تمہارے دل میں کیا ہے؟ تقوی کی بنیاد یہی ہے کہ دل اللہ رب العزت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یا نہیں، اور دل جھک جاتے ہیں تو پھر سب چیزیں یعنی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یہ اللہ رب العزت بہتر طور پر جانتا ہے۔ اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ عموماً عورتوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو حکم دیتا ہے وہ مردوں کو حکم دیتا ہے، عورتیں اس میں شامل رہتی ہیں، لیکن عورتوں میں یہ خرابی زیادہ پائی جاتی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے عورتوں کا خاص طور سے یہاں پر ذکر کر دیا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ بنائیں۔ جہاں 4 عورتیں بیٹھیں گی فوراً اس طرح کی گفتگو ان کے یہاں شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک دقیق اشارہ موجود ہے، ایک رقیق اشارہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق بنائیں گے ان کی صفات کیا ہوں گی؟ ان کی صفات عورتوں کی طرح ہوں گی۔ یہ تو عورتوں کے اندر ہوتی ہے، مردوں کے اندر یہ خوبی نہیں، مرد تو مرد ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی دوسرے پر کسی بھی بنیاد پر اشارے مت کسو، برا بھلا مت سمجھو، حقیر نہ سمجھو کسی دوسرے کو۔ قرآن نے بالکل اس پر پابندی لگا دی ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ کہہ رہا وہ تمہارا اپنا حصہ ہے، تم نے اگر کسی کو حقیر سمجھا تو ایک دن یہ چیز تمہارے اوپر بن کر پڑے گی۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، قرآن کی آیت بیان کر رہا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے مت نوازو کسی کو، عام مت کرو ایک دوسرے کو برے القاب سے، کہ فلاں اور برادری کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر برے برے القاب سے نوازنا یہ اسلام کا طرز عمل ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت نوازو، برا لقب مت دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اوپر جو بیان کیا کہ ایک دوسرے کا مذاق بنانا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، کمزور سمجھنا، حقیر سمجھنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازنا، یہ فسق تک لے جاتی ہے، یہ چیز فسق تک لے جاتی ہے۔ اور فسق کس کو بولتے ہیں؟ اگر عربی زبان کے اعتبار سے کھولنے لگے نا، فسق بولتے ہیں غدار کو، جو اللہ رب العزت کر ایمان تو لے کر آتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے غداری کرتا ہے، غدار ہوتا ہے اللہ رب العزت کا۔ یہ آیات میں جو بیان کی گئی ہیں کہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ سنجیدہ ہوتا ہے، مومن ہمیشہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، مومن کا اصول ہی یہ ہے کہ دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ایمان کے ساتھ فسق رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ ایک بہت ہی بدترین نام ہے جو فسق کا نام ہے، جو فاسق ہے، جو فاسق کی بنیاد پر چلا جاتا ہے، بدترین نام ہے یہ، جو ایمان سے، ایمان تو ایک ہم کو ایک بڑا ولولہ دیتا ہے، ایمان تو ہم کو ایک اعلیٰ صفات دیتا ہے ہمارے اندر جو پیدا کرنا چاہتا ہے،